یہ دہشت گردوں کو ختم کرنا ساری دنیا کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان تنہا یہ کام کر رہا ہے، اور ہر روز ہماری کامرانیوں کی فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کے پی کے کی حکومت ان طالبان کی نظریاتی سوچ سے اتفاق کرتی ہے۔ ان کو تو درد ستاتا ہے ان کا۔ اس کا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے اور آپ کہیں جی کہ ہمیں اتنی کنسیشن دے دیں اور ہمارا لیڈر اگر نہیں آئے گا، اگر وہ مجرم ہے تو اس میں قصور آپ لوگوں کا ہے نا، آپ نے ایسا لیڈر کیوں بنایا؟ ایپسٹین فائل آپ کو پتا ہے کہ بدنام زمانہ فائلز آئی ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک شخص ساری دنیا تباہ کر سکتا ہے، اور شاید وہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وانا کا دورہ کیا اور انہوں نے دہشت گردوں کو کلیئر کٹ میسج دیا، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاک فضائیہ نے قندھار میں ایک برگیڈ کو تباہ کیا ہے، وہ برگیڈ میں کون موجود تھا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آج ویڈیو دیکھی جو کہ بنوں سے ایک ویڈیو سامنے آ رہی تھی، ایک بچی کی ویڈیو تھی، اس پہ بات کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہے انہوں نے اس بچی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ ایکچولی اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایران کے حوالے سے جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ زمینی حملے سٹارٹ ہو گئے ہیں، پھر ایران کے ایک جہاز کو امریکی آبدوز نے وہ نشانہ بھی بنایا ہے۔ امریکہ اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، امریکہ میں جو سینیٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم نے جنگ طویل کرنی ہے نہیں کرنی، اور اس پہ جو ہے وہ پاکستان کا سٹانس کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بہت سے اہم فیصلے بھی کیے گئے، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک جماعت جو نہیں گئی اب وہ کیا سوچ رہی ہے، انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں، آرمی چیف وانا گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے وہاں پہ ایک خطاب بھی کیا، اور خطاب میں دہشت گردوں کو ایک کلیئر کٹ میسج دے دیا کہ اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پھر ہم جو ہے نا وہ ان سے صحیح طریقے سے نمٹ لیں گے۔ ایک وارننگ دے دی تھی، کلیئر کٹ میسج تھا۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ کام تھا، اور اس میں وہ نوجوان جو فرنٹ پر لڑ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا بے انتہا ضروری تھی۔ اور آرمی چیف جب جاتے ہیں تو وہ جو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، ان کا جذبہ آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا کلیئرٹی بھی کریٹ کی کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اگر ماضی میں یہاں سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے، اس وقت ہم اپنے برادرانہ اسلامی ممالک والا نعرہ لگاتے تھے، لیکن اب ہمیں احساس ہو گیا ہے، اب ہمیں دو تین باتوں کا بہت اچھی طرح ادراک ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ہر فرد قیمتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد میں آ کے ترلائی پر بم دھماکے کر لیں اور افغانستان میں بیٹھ کے اس کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کرنل صاحب کو آپ شہید کر دیں اور ایک سپاہی کرامت شاہ کو شہید کر دیں اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری افغانستان میں قبول کر لیں اور ہمارے پاس معذرتوں اور تعزیتوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ اب ہم نے اس کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور جواب اتنی سختی سے دینا شروع کیا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پاکستان کی قوت کے، اور ہر روز آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان بے انتہا کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، کامرانیاں حاصل کر رہا ہے۔ یہ دہشت گردوں کو ختم کرنا ساری دنیا کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان تنہا یہ کام کر رہا ہے، اور ہر روز ہماری کامرانیوں کی فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کبھی بگرام ایئرپورٹ پر ہم نے حملہ کیا، کل جو خبریں آنی شروع ہوئی قندھار کے حوالے سے، اس میں غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، یہ ہیبت اللہ کے حوالے سے مصدقہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے پاکستان نے یہ ایکشن شروع کیا ہے، دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا شروع کیا ہے، افغانستان جا کر ان کے ٹھکانے برباد کرنا شروع کیے ہیں، افغان قیادت بالکل خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے ہمارے سب؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تر تو جہنم واصل ہو گئے ہیں، باقی خوف کے مارے چھپ گئے ہیں اور روپوش ہو گئے ہیں، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری قوت کے مقابلے میں وہ صرف دہشت گرد جتے ہیں، پاکستان کی ملٹری قوت کا، عسکری طاقت کا وہ مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے، تو خوف کے مارے بھاگے ہوئے ہیں، مفرور قسم کے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو بسوا کر چلے گئے ہیں، تو وہ خاموشی رہیں تو دنیا کی بہتری اس میں ہے۔
بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب. آج ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بنو سے تعلق رکھنے والی ایک بچی دکھا رہے ہیں, کوئی 15 سال کی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس نے اٹائر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ میلز والے پہنے ہوئے ہیں, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے حملہ کیا, اس کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے, اتنی وہ ویڈیو آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ جو ویڈیو آئی ہے یہ کوئی اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے. ایسے بے تحاشا واقعات ہو چکے ہوئے ہیں جہاں پہ تحریک طالبان والوں نے خواتین کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا, جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا. اس ویڈیو کا مسئلہ ہے کہ یہاں پر ویڈیو بن گئی, لیکن خواتین کے ساتھ ان کا رویہ اسی طرح ہے. وہ انہیں کوڑے بھی مارتے ہیں, انہیں سرے عام گولیاں بھی مارتے ہیں, انہیں صرف بھیک مانگنے دیتے ہیں, بچیوں کے سکول بم دھماکوں سے اڑا دیتے ہیں, خواتین دفتروں میں جاب نہیں کر سکتی, تعلیم نہیں حاصل کر سکتی. یہ ان کی طرز کا اسلام ہے جس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے, لیکن آپ کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے کہ ایک معصوم بچی 15 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے, اور یہ افغانستان کی ویڈیو نہیں ہے, یہ بنو کی ویڈیو ہے پاکستان کی. وہاں پر ٹی ٹی پی والے آ کر اس بچی کو مار رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنا رزق کمانے کے لیے لڑکوں کا لباس پہن کر وہ جو ہے محنت مزدوری کر رہی ہے, اور اس کو جانوروں کی طرح مار رہے ہیں, لاٹھیاں مار رہے ہیں, ٹھڈے مار رہے ہیں. یہ کیسے ایک خاتون کے ساتھ اس طرح سلوک کر سکتے ہیں؟ تو کے پی کے کیا مسئلہ یہ ہے, کے پی کے کی حکومت ان طالبان کی نظریاتی سوچ سے اتفاق کرتی ہے. ان کو تو درد ستاتا ہے ان کا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے خواجہ سروں کو وہاں پر قتل کر دیا, بالکل ایسا ہی ہے. کتنی بچیوں کو جو ہے اس طرح جاب کرنے پر وہاں پر مار دیا گیا, کتنے خواتین کے سکول جو ہیں وہاں بند ہو گئے. کون ان کی بات میں ہر جگہ آپ کو ایک جو ہے انتہا پسندی نظر آتی ہے, خواتین سے نفرت نظر آتی ہے. سارا اسلام بھائی خواتین کے اوپر آپ نے ڈال دیا, کچھ خود بھی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ توازن آپ نے بھی زندگی میں کریٹ کرنا ہے, کوئی نیکی کے کام آپ نے بھی کرنے ہیں, کوئی لوگوں کی فلاح کا کام آپ نے کرنا ہے. تو ان کا اسلام جو ہے وہ صرف خواتین کے اوپر مظالم کے حوالے سے گردش کرتا ہے. تو اب میرے خیال میں کے پی کے کی حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جن نظریات کو جس سوچ کو وہ تقلید کرتے رہے ہیں وہ یہ سوچ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے ہم نے کے پی کے کی بڑی بریلینٹ ذہین خواتین ہیں, بہادر خواتین ہیں, باشعور خواتین ہیں, انہیں اس سوچ سے, اس نفرت سے, اس تشدد سے بچانا ہے. عمار صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس ساری سچویشن میں بھی جو بھی افغانستان والی سچویشن چل رہی ہے, سہیل آفریدی کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, وہاں پہ ان کی قیادت بھی نہیں گئی, کوئی بھی نہیں گیا. کہاں ہے, غائب کہاں ہے یہ تحریک انصاف جو ہے نا, ہر موقع ضائع کرتی جا رہی ہے. جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں, جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ سیاست کے دھارے میں دوبارہ شامل ہو کر اپنے لیے کچھ گنجائشیں پیدا کرے, وہاں وہ اس موقع کو ضائع کرتے ہیں, کھلتے دروازے بند کر رہے ہیں. جی بالکل. محمود خان اچکزئی صاحب جب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے تو توقع کی جا رہی تھی کہ اب کچھ مذاکرات کی, گفتگو کی, ڈائلاگ کی بات ہوگی, لیکن مسئلہ پھر وہی ہوا کہ وہ بھی اتنے انڈر پریشر ہیں جس طرح بیرسٹر گوہر انڈر پریشر ہیں. بیرسٹر گوہر وہ شخص ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, جو چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا, اس ٹرولنگ بریگیڈ کا, اس گالم گلوچ بریگیڈ کا اتنا پریشر ہے کہ نہ بیرسٹر گوہر کوئی مذاکرات کی بات کر پا رہے ہیں, نہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کوئی ڈیلیور کر پا رہے ہیں. تو کل اتنا بڑا مسئلہ تھا, قومی سلامتی کی بات ہو رہی تھی, ایران, افغانستان, امریکہ, اسرائیل, اس کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ عمران خان کی آنکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران سے نکل نہیں رہے بھائی. عمران خان کسی سیاسی کیس میں گرفتار نہیں ہے, کرپشن اور چوری کے کیس میں گرفتار ہے. قومی سلامتی کا اجلاس ہے, کیسے کسی مجرم کو رہا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اور اس کا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے اور آپ کہیں جی کہ ہمیں اتنی کنسیشن دے دیں اور ہمارا لیڈر اگر نہیں آئے گا, اگر وہ مجرم ہے تو اس میں قصور آپ لوگوں کا ہے نا, آپ نے ایسا لیڈر کیوں بنایا؟ بالکل ایسے ہی. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے, یہ پاکستان تو ہمارے سب یہ جنگ جیت جائے گا انشاءاللہ, لیکن دوسری جنگ ہم نے دیکھا کہ خطے میں جس طرح سے پھیل رہی ہے, امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے. اب کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے تھرو کردش ہے وہ زمینی حملے انہوں نے شروع کر دیے کردش فوج کے ذریعے.
اچھا دیکھیے، امریکہ کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب انہیں بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ ایک وہ باقی قوموں کو، ملکوں کو ان کے ہاں انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر ایک بھی فوجی امریکہ کا مارا جاتا ہے تو پھر امریکہ میں قیامت مچتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایریل سٹرائک وہ خود کر لیں. وہ اب تو بھائی یہ ویڈیو گیم کی طرح ہوتا ہے، واشنگٹن میں بیٹھ کے ایک بٹن دبایا اور ایران کی کسی بلڈنگ پر فوکس ٹارگیٹڈ حملہ کر دیا. لیکن ملکوں میں اس طرح حملے نہیں ہوتے، قبضہ نہیں ہوتا. قبضے کے لیے آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں. اب امریکن فوجی تو آ نہیں سکتے. پہلے وہ افغانستان سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں، جاتے جاتے بھی ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اب جو ہے انہیں بوٹس آن گراؤنڈ. تو پھر ایک کردستان کا بڑا پرانا خواب ہے. کرد آپ کو پتہ ہے کہ یہ عراقی ہیں زیادہ تر، ترکش بھی ان کے جو ہیں جڑیں ملتی ہیں، ساتھ ہی بلوچستان کا کچھ حصہ بھی. تو کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ سکتا ہے کہ کردستان کے حوالے سے کوئی میپس بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہوا میں کی ہوئی بات ہے، اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایران جس طرح ریزسٹ کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم امریکہ کا منہ توڑ جواب دیں گے، آخری لمحے تک جواب دیں گے. امریکہ کی بچت اس میں یہ تھی کہ ان کے جو عزائم تھے کہ آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کرنے کے بعد رجیم چینج ہو جائے، ان کی مرضی کی حکومت ہو جائے، لوگ پریویس رجیم کے خلاف ہو جائیں. انہوں نے ایک مقصد تو اچیو کر لیا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا. باقی مقاصد نہیں اچیو ہو رہے. لوگ امریکہ کے خلاف ہیں اور اپنے سپریم لیڈرز کے حق میں ہیں. امریکی خود عمار صاحب اس جنگ کے خلاف ہیں. آپ نے وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اس میں یہی ہے کہ وہ ایک امریکی سینیٹر نے اگر یہ آواز اٹھائی تو اس کو کس طرح سے ڈریگ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہیں لڑیں گے. تو امریکہ کے اندر سے اگر خود اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹرمپ کو اپنی شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹرمپ کی جب کیمپین ہوئی نا تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں $1 بلین جمع کروں گا. اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والے وہ لوگ تھے جو اسلحہ بناتے ہیں یا انرجی سیکٹر کے لوگ تھے. اب ان کے حوالے سے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جنگ کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ شاید اسی طرح ہے کہ اب اسلحہ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، مانگ زیادہ ہوگی، اور وہ ساری کمپنیاں، کیونکہ نا ایران کی جانب سے جو ڈرون اڑتا ہے، آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، اس ڈرون کی قیمت $20,000 ہے. جو اینٹی ڈرون نیٹ ہے جو اگر آپ کو لگانا پڑتا ہے تو وہ $1 ملین سے زیادہ کا ہے. تو وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں اب ریسورسز. تو اینٹی ڈرون بنانے والے کون ہیں؟ امریکن کمپنی ہے، انہی کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، امریکہ میں یہ شاید پاکستان میں بات نہ سمجھ آئے، لیکن امریکہ میں یہ بات بہت زیادہ تواتر سے ہو رہی ہے. ایپسٹین فائل آپ کو پتہ ہے کہ بدنام زمانہ فائلز آئی ہیں، اور اس کے اندر بڑے ناگفتہ بے قسم کے کیسز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا کے تمام لوگوں کا نام، بڑے لوگوں کا نام اس میں آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بڑے تواتر سے آیا. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک شخص ساری دنیا تباہ کر سکتا ہے، اور شاید وہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی تو خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی تھی کہ ٹرمپ کی مقبولیت میں بھی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اس چیز کو لے کے. اچھا ہمارے صاحب سوال یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دی گئی، ایران نے بند کر دی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں شاید تیل کی کمی، پیٹرول کی کمی ہو جائے گی. پاکستان کہاں سے پورا کرے گا؟ کچھ اس طرح سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کے پاس جو ہے وہ 28 دن کا تیل موجود ہے اس ٹائم. یہ ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا، اگر ہم اس طرح بات کریں کہ 28 دن کا تیل پاکستان کے پاس موجود ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ 28 دن تو گزر جائیں گے. لیکن پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے نا سٹوریج کی، وہ 2-3 ہفتوں کی ہی ہے. تو جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے، تیل کے ذخائر موجود ہیں. 28 دن کے بعد ایسا نہیں ہو رہا کہ یہاں سے گاڑیاں بند ہو جائیں گی یا پیٹرول سے جو چیزیں چلنے والی. ہم اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ ہمارے پاس پیٹرول موجود ہے. البتہ پیٹرول کا کوئی مسئلہ نہیں.
گیس کے پرابلم ہو سکتے ہیں، قطر سے سپلائی بند ہے اور ساری دنیا کی سپلائی بند ہے. اس کا کیا حل نکلتا ہے یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا. اچھا عمار صاحب، مودی خاموش ہے اس سارے سینیریو میں، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی جو جہاز ہے وہ امریکی آبدوز نے اس کے اوپر حملہ کیا. کوئی ایرانی وہاں ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ واپس جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ وہ حملہ کیا گیا. اب انڈین اپوزیشن کی طرف سے بھی مودی کو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مہمان تھے اور آپ نے یہ کام کر دیا. دیکھیے، مودی کا مکروہ چہرہ ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آیا. ایران کا وہی جہاز اور ایران کے ساتھ میڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے. جی بالکل. بعض اوقات ہمیں اس پہ حسد بھی ہوتا تھا، دکھ بھی ہوتا، تکلیف بھی ہوتا تھا، کیونکہ برادر اسلامی ملک ہم ہے، ہمارے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، لیکن انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ کی مائٹ ایک طرف آ گئی تو انڈیا نے بنیادی طور پر بیک سٹیپ کیا ہے ایران کو. اور ہوا کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک جہاز ایران کا انڈیا آتا ہے، خود خوش آمدید کے نعرے لگتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے. وہی جہاز چند دن کے بعد جب دریا میں جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے، وہاں پر امریکی اس کو ہٹ کرتے ہیں. 87 ایرانی جو ہے وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں. تو پھر انڈیا کی جانب سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. تو یہ منظر دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے. افغانستان کو بھی آنا چاہیے منظر پہ نظر. جی بالکل، افغانستان کو بھی نظر آنا چاہیے. افغانستان جو ان کی پراکسی بیٹھا ہوا ہے نا، تو انہیں کوئی ضرورت، انڈیا کو ان کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا انہیں استعمال کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ انڈیا انہیں بھی دھوکہ دے گا، اور ساری دنیا میں یہی ہوا ہے. میں اس بات پہ، ویسے تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں کے بڑے مخالف ہیں، لیکن اس بات پہ اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے انڈیا کو درست طریقے سے پہچانا ہے اور اسے اپنی جگہ پر رکھا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.